اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیلوفر علی اور حاضر ہوں آپ کے سامنے اپنے پروگرام کے ساتھ۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا نام ہے رضوان سید، تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سر رضوان سے باتیں کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ سر سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا ہمارے ویورز کو اپنا تعارف کرائیں، اپنے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، میرا نام سید رضوان ہے، رضوان سید بھی میں لکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، اور میں ایم بی اے گریجویٹ ہوں۔ ریسنٹلی ابھی میں نے اپنا ایم بی اے کمپلیٹ کیا سپلائی چین مینجمنٹ میں، اور میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں، اور ڈفرینٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریسپیکٹیو کچھ جابز ہیں، کچھ پروجیکٹس ہیں، ان پہ کام کر رہا ہوں۔ اور یہ ہے کہ سر ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور ان کے مشن کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں، انٹرویوز وغیرہ یہ کر رہا ہوں۔ اور میرا میں اس کے ساتھ ساتھ میں الیکٹرانک انجینئر بھی ہوں۔ میں نے بی ٹیک کیا الیکٹرانکس میں، اس کے بعد میں نے ایم بی اے کیا، اور میرا تقریباً کوئی 7-8 سال کا ایکسپیرینس ہے، انکلوڈنگ سعودی عربیہ۔ میں تقریباً 3 سال سعودی عرب میں بھی رہا ہوں۔ اور یہ ہے کہ ابھی لاسٹ 1 ایئر سے تھوڑا سا میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک کریٹیکل سچویشن سے تھوڑا سا گزرا ہوں، اور یہ ہے کہ ابھی میں فی الحال آن لائن ورک کر رہا ہوں، آن لائن چیزوں پر فوکس کر رہا ہوں۔ اور ریسنٹلی ابھی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کا کورس کر رہا ہوں، وہ بھی میرا ابھی جاری ہے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا۔ سر آپ تھوڑا جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر آپ ہائی اسکول کہاں گئے، تھوڑا اپنے پچھلے پاسٹ میں جو آپ نے ایجوکیشن ٹائم گزارا اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں۔ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میرا اصل میں بیسیکلی تعلق جو ہے وہ سکھر سٹی سے ہے، ایک سٹی ہے سندھ کے اندر سکھر، میری پیدائش وہاں کی ہے۔ تو میں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کری، اور میں نے وہاں سے اپنا میٹرک کیا ٹیکنیکل میں، اور اس کے بعد میں نے ڈپلومہ کیا وہاں سے۔ اور تقریباً کوئی 16-17 سال کی عمر میں میں کراچی آ گیا تھا، اور تقریباً کوئی کراچی آئے ہوئے بھی مجھے تقریباً 15-16 سال ہو گئے، تو کراچی میں ہی ہوں۔ میں نے جرنی، اگر ایجوکیشن جرنی کی بات کی جائے تو میں نے وہاں سے ڈپلومہ کیا الیکٹرانکس میں، پھر میں نے یہاں آ کر یہاں سے بی ٹیک کیا الیکٹرانکس میں، پھر اس کے بعد میں سعودی عرب چلا گیا، اور سعودی عرب سے آ کے پھر میں نے سوچا کہ مجھے آگے پڑھنا چاہیے، تو پھر میں نے ایم بی اے کرا۔ اور ابھی انشاءاللہ اگر تھوڑا سا میں اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہوں، تھوڑا سا پروفیشنل ڈیولپڈ ہو جاؤں، فائنینشیلی ڈیولپڈ ہو جاؤں، تو پھر انشاءاللہ میرا آگے پی ایچ ڈی کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ سر بہت بہتر، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ پی ایچ ڈی بہت مشکل ہے، بہت مشکل، اور بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مطلب فزیکلی مینٹلی بہت نچوڑ دیتا ہے انسان کو، تو اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اور مجھے بھی۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ آپ نے بی کی ہے الیکٹرانکس میں۔ بی ای نہیں، بی ٹیک کیا الیکٹرانکس میں۔ جی اچھا اچھا سر، آپ نے بتایا کہ آپ سعودی عرب گئے، تو آپ میں سر وہاں پہ مطلب آپ کیا کرتے تھے، وہاں پہ آپ کی کیا جاب تھی؟ میں بیسیکلی سعودی عرب گیا تھا 2015 میں، اور میرا وہاں پر اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو میری ایجوکیشن تھی اسی سے ریلیٹڈ میں، اور جو میرا ایکسپیرینس تھا اسی سے ریلیٹڈ میں کام کر رہا تھا۔ الیکٹرانکس اینڈ انسٹرومنٹیشن فیلڈ ہے میری، اس میں کام کر رہا تھا وہاں پر میں سپروائزر تھا، اور اوور آل کنسٹرکشن سپروائزر تھا۔ میرے انڈر کچھ بندے تھے، پورا پلاننگ، کنٹرولنگ، پروکیورمنٹ، سارا جتنا بھی مینجمنٹ کے اسپیکٹ سے سارے میں ادھر دیکھ رہا تھا، ادھر سارا کچھ کنٹرول کر رہا تھا۔ اچھا اچھا سر، میں یہ پوچھنا آپ نے وہاں پہ کتنے سال گزارے ہیں سعودی عرب میں؟ جی تقریباً 3 سال میں نے سعودی عرب میں لگائے، 3 سال بعد واپس آ گیا تھا۔ صحیح سر، سر ایک بندہ باہر رہتا ہے تو پھر اپنے ملک سے مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایسا کیا ہونا ہے، وہاں پہ ایسے کیا چیز ہے بہت زیادہ، مطلب کافی چیزیں چینج ہونی چاہیے پاکستان کی، لیکن پھر بھی آپ کیا بتائیں گے کہ
कौन सी एक ऐसी चीज आप बताएं कि उससे आप बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं और आप चाहते हो कि ये भी हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए? पाकिस्तान में बेसिकली जिस तरह आपको पता ही है, एक मेरिट सिस्टम थोड़ा नहीं है, उसको होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल दूँ, मैं जब सऊदी अरब से आया तो मैं ये सोच कर आया कि मैं सऊदी अरब से पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो ये है कि मेरे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और मैं किसी अच्छी जगह ये कि रिक्रूट हो जाऊँगा, जॉब लग जाएगी, लेकिन हुआ नहीं, मैंने काफ़ी स्ट्रगल की। यानी एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको जिस तरह पता है पाकिस्तान में एक फेवरिज्म बहुत है। हम्म, अभी यानी आप कहीं पे भी अगर जॉब के लिए जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि आप जो है कितने क्वालिफाइड हैं, आपको क्या आता है, वो ये देखते हैं आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, और आपकी कोई रेफरेंस है नहीं है। एक्सपीरियंस और हम्म, रेफरेंस ज़्यादा ज़्यादा देखी जाती है, ना कि बंदे का हम्म। टैलेंट देखा जाता है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना क्वालिफाइड है, क्या आता है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इनको चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सर, सही कहा आपने, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी बेहतर से बेहतर बनाए। सर, आपने मैसेज किया था तो आपने बताया था शायद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस लेते हैं, तो सर आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि वो उसका क्या रोल है, वो आप क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं? असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो जिस तरह आपको भी पता होगा कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती रहती है, हर दौर में कोई ना कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसका एक रिवाइव होता है, यानी उसके बगैर लोग जो है आगे सरवाइव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम पीछे 20 साल पीछे चले जाएं, 25 साल पीछे चले जाएं, तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। जिसको हल्का फुल्का कंप्यूटर चलाना आता था, वर्ड चला लेता था, एक्सेल चला लेता था, वो इनफ था। लेकिन अब क्योंकि जो दुनिया है ग्लोबली दुनिया हो गई है, अब यानी जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं, वो ग्लोबली हैं। यानी ये मिसाल के तौर पे हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है। हम अगर कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हमें अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम ग्लोबली अपने आप को कॉम्पीट कर सकें, एक अच्छा कंपटीशन दे सकें। तो इसी हवाले से मैंने सोचा फिर कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करूं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उर्दू में मसनूई जहानत कहते हैं। जिस तरह हम लोगों के अंदर एक जहानत होती है, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरा एक छोटा भतीजा है, भाई का बेटा है, वो 3 साढ़े 3 साल का है। तो हम उसको यानी उसको उसकी अभी वोकेबलरीज इतनी नहीं है, उसको हम लोग यानी आपको पता है जिस तरह बच्चे होते हैं, बच्चे लिक्विड को मम मम कहते हैं और खाने को अप्पा कहते हैं, यानी उनकी एक लिमिटेड वोकेबलरीज होती हैं। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया जाता है और उनको बताया जाता है कि ये इसको ये कहते हैं, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो यही चीज़ हम अगर कंप्यूटर के साथ इम्प्लीमेंट करें, कंप्यूटर को सिखाएं, कंप्यूटर को हम अगर इस बच्चे की तरह ट्रीट करें और उसको सिखाएं कि आपने ये कोई ये करना है, तो ये करना है, वो करना है, इफ एल्स वाली अगर कंडीशन हम कंप्यूटर को सिखाएं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मिसाल के तौर पे अगर आपने चैट जीपीटी चलाया होगा, चैट जीपीटी में क्या होता है, चैट जीपीटी में किसी ने एक लाइब्रेरी बना के रखी है, एक डाटा सेट बना के रखा है। वो जो भी डाटा सेट है, वो उस डाटा सेट के अंदर इंस्ट्रक्शन इस तरह की लगाई गई है कि अगर कोई बंदा ये सर्च करे तो उसको ये रिजल्ट दिखाना है, ये सर्च करे तो उसको ये रिजल्ट दिखाना है, और जो उसके पास उसकी डेटाबेस में जो चीज़ नहीं होगी वो आपको नहीं दिखाएगा। जिस तरह अभी मैंने कुछ अर्से पहले सर्च किया कि हु इज़ मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, तो उसने नहीं दिखाया, तो वो कहने लगा मुझे नहीं पता। तो यानी उसको जो सिखाया गया है, जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन फीड की गई हैं, जो उसके अंदर डेटाबेस बनाई गई है, वो उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट देता है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी बेसिकली एक यानी मिसाल है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इसमें जनरेटिव एआई यूज़ हुई है। जनरेटिव एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक यानी एक लेटेस्ट वर्जन है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो उसके भी बहुत सारे वर्जन हैं, मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग। तो अभी जनरेटिव एआई में क्या होता है, हमने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए और हमें आउटपुट मिल गया। तो जिस तरह चैट जीपीटी में आपको पता है, चैट जीपीटी में हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे पूछते हैं, तो वो उसके पास जो भी डेटाबेस में इफ एल्स में और जो भी कुछ लिखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट दे देता है। तो यानी उसको पहले से किसी ने चीज़ें सिखाई होती हैं। मिसाल के तौर पे हम चैट जीपीटी अगर देखते हैं, तो चैट जीपीटी हमें देखने में तो बिल्कुल उसका इंटरफेस बिल्कुल यानी एक आम सा लगता है, लेकिन उसके पीछे किसी ने अरबों यानी करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, डेटाबेस बनाई है, उस पर कितने लोगों ने काम किया है। यानी फ्रंट एंड पे तो हमें खाली
एप्लीकेशन नज़र आ रही है, लेकिन उसके पीछे उसको सिखाया गया है, उसकी ट्रेनिंग की गई है, मॉड्यूल को बनाया गया। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ जो भी टास्क हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट हम जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह आप पीएचडी कर रही हैं, पीएचडी में आपको रिसर्च में हेल्प चाहिए होती होगी, तो आप चैट जीपीटी यूज़ करते होंगी। तो एक एक आइडिया दे सकता है, एक अच्छा टूल के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। जी सर, बहुत अच्छी आपने बात बताई अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से या एआई की वजह से जो है हमारे कुछ जॉब्स जो हैं वो खतरे में हैं, कुछ डिपार्टमेंट जो है वो खतरे में हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि वाकई वो हमारे काफी कुछ जो है जॉब्स हमारे खतरे में हैं, और अगर इसका मतलब एआई की वजह से काफी लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे, क्या समझते हैं सर आप इस बारे में? नहीं, यानी ऑब्वियसली जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे उसका इफेक्ट जो है वो ह्यूमन पे पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आप पीछे चले 25 साल पहले, तो पहले मशीनें जो हैं वो मैनुअली ऑपरेट हुआ करती थी। उनको ऑपरेट करने के लिए हाथ से घुमाते थे लोग, घुमाते थे, चलाते थे, एक मैकेनिकल सारा ऑर्गेनिज्म होता था। तो जाहिर सी हाँ बात है, हाँ। चीज़ें चेंज होती गई, फिर ऑटोमेटिक आ गया, बंदे कम कर दिए। तो इसी तरह यानी लोग जो है उनके यानी लोग जो है उनका इन्वॉल्वमेंट कम होगी, ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह लोग बोलते हैं ना कि ख़त्म हो जाएगी ह्यूमन, ख़त्म कभी भी नहीं होगी, कम होगी और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जिस तरह आप देखें अभी एआई के अंदर मुख्तलिफ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। यानी आपको जो है एआई एक्सपर्ट चाहिए, एआई डेवलपर चाहिए, एक नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ में क्रिएट हो रही हैं। ऐसे बंदे चाहिए जो आपको यानी अगर उसमें जाएँ, फील्ड में जाएँ, मार्केट में जाएँ, तो आपको ऐसे बंदे चाहिए जो एआई भी जानते हो, साथ में प्लस पॉइंट हो। यानी ऐसे डॉक्टर चाहिए जो एआई भी जानते हो। तो एक यानी पॉजिटिव यानी इम्पैक्ट है, यानी एक लोग जहाँ लोगों की एक वैल्यू कम हो रही है, वहाँ एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही है एआई की वजह से। हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है कि जाहिर सी बात है थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो लोगों पे पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कोई ज्यादा मसला नहीं होगा। बिल्कुल। जी सर। सर आपकी मैंने मतलब कुछ कुछ दिन हुए होंगे, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखती हूँ, आपकी पोस्ट देखती हूँ। पहले सर मेरी नजर से नहीं गुजरी। तो बहरहाल सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो इंटरव्यूज आप करते हैं तो सर उनसे क्या फायदा है? इंटरव्यूज करने का क्या फायदा है? इंट्रोड्यूस करने के बहुत से फ़ायदे हैं। जिस तरह मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, सर रेहान अल्लाह वाला भी कहते रहते हैं कि इंटरव्यू करने से हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारा कम्युनिकेशन लेवल इम्प्रूव होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। जी, जी, इंटरव्यू के बहुत से फ़ायदे हैं। क्लियर आ रही है बस? जी, जी जी सर, अब इंटर आ रही है। इंटरव्यू के बहुत से फ़ायदे हैं। जिस तरह आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होता है, इसी तरह आपकी जो टॉकिंग स्पीड है वो बेहतर होती है और आप लोगों को, नए-नए लोगों को जानते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी तक 8 इंटरव्यू किए हैं, तो मैंने जिन 8 लोगों के इंटरव्यू किए हैं, तो वो अब मुझे जान गए हैं, वो उनको पता चल गया है कि रिज़वान कौन है। जिस तरह अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, तो एक जान-पहचान बढ़ रही है, एक ऑनलाइन एक्जिस्टेंस बढ़ रही है। तो एक जी सर। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है जी कि सर। हम एक जी। जी सर, सही कहा आपने कि इस तरह सर लाइव बात करना और उसकी बात अलग होती है। सर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर थी, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है उससे। तो ये है कि इस तरह बात करने से जो है वो इंसान की सही पहचान होती है कि उसे उसकी बात करने के तरीके से, उसे देखने से। तो सर ये सही बात है आपकी। अ, सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान का, उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या तब्दीली होनी चाहिए, क्या बेहतरी होनी चाहिए? तालीमी निज़ाम में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तालीमी निज़ाम को कंट्रोल करते हैं वो यानी पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, एक सिस्टम को चलाने वाले जब करप्ट होंगे और अनपढ़ लोग होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है एक सिस्टम कैसे ठीक होगा। पहली बात तो ये कि पढ़े लिखे काबिल लोगों को आना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह आप ये एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, तो एक बिल्कुल यानी एक आउटडेटेड सिस्टम है। एक यानी भेड़ चाल चल रही है, शुरू से वही एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर आप बाहर चले जाएँ, बाहर बहुत से मुल्कों में ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इस पे पाकिस्तान के अंदर 3 साल ज़ाया होते हैं। मैं जब छोटा था
تو ہمارے ٹائم پہ جب میں چھوٹا تھا تو اس ٹائم یا تو کے جی ہوتی تھی یا پھر ڈائریکٹ 1 میں ایڈمیشن ہو جایا کرتا تھا جو بچے پڑھنے والے ہوتے تھے. ابھی 3 سال اس میں ضائع ہوتے ہیں. یعنی بالکل. آپ نے کے جی بھی پڑھنی ہے, آپ نے پرائمری بھی پڑھنی ہے, آپ نے وہ مونٹوسری بھی پڑھنی ہے, یعنی 3 سال یہ آپ کے ضائع ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہمارا کیا کہتے ہیں, جس طرح اگر کوئی ڈاکٹری کرتا ہے, MBBS کرتا ہے, 5 سال اس کو چاہیے, کسی کو 4 سال چاہیے, کسی کو 5 سال چاہیے. میں نے ڈپلوما کیا, میرا ڈپلوما 3 سال کا ہوتا ہے, باقی انٹر 2 سال کے ہوتے ہیں. تو یعنی کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کسی کو تعلیم میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے, کسی کو کم لگ رہا ہے. ابھی مثال کے طور پہ میں نے جو MBA کرا, تو میں کیونکہ بزنس گریجویٹ نہیں تھا, یعنی میں نے گریجویشن نہیں کری تھی بزنس میں, یعنی میں نے BBA نہیں کرا تھا, تو مجھے ایکسٹرا پڑھنا پڑا. جس طرح ایک BBA والے کا MBA ہوتا ہے, تو اس کے تقریباً کوئی 18 کریڈٹ آور ہوتے ہیں, 18 کریڈٹ آور. لیکن مجھے 30 کریڈٹ آور پڑھنے پڑے, 30 تقریباً 4 سال لگے. ہاں. تو یعنی ایک عجیب سسٹم ہے کہ کوئی 3 سال میں گریجویشن کر رہا ہے, کوئی 4 سال میں کر رہا ہے, کوئی 2 سال میں کر رہا ہے. تو ہاں سر. کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. یعنی ابھی دیکھیں جس طرح PhD آپ کر رہی ہیں, PhD میں بھی 3 سال, تو یعنی ہماری آدھی زندگی تو پڑھنے میں ہی نکل جاتی ہے. یعنی تو یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے. باہر ملکوں میں کافی بہتری آئی ہے, اور باہر ملکوں میں تو میں نے سنا ہے اور ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ 15 ایئرس کے بچے کو میٹرکولیشن اور انٹر اس کی قابلیت کے اوپر دے دی جاتی ہے. اس کی قابلیت کے اوپر دے دی جاتی ہے. اگر کوئی بندہ قابل ہے تو اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. تو پاکستان میں ایک بھیڑ چال چل رہی ہے, وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے. تو اس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے سر. سر میں سمجھتی ہوں جب ہم جب چھوٹے تھے, جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا, تو میں سمجھتی ہوں تب شاید اس سے بہتر تھا ماحول پڑھائی کا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ٹائم میں تو کچھ بہتر تھا, کہ آج بھی ہمیں کافی چیزیں یاد ہیں, ہمیں جس طرح پڑھایا جاتا تھا. پھر آج کل تو بچوں کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح سے مطلب وہ پڑھائی کا سسٹم ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ صرف جی سر وہ آپ ڈریس دیکھیں, یونیفارم دیکھیں, آپ کے بچوں کے جو ہے بیگس اچھے ہوں, بکس اچھی ہوں, ٹفن باکس ہو, بس یہ چیزیں سر, وہ سارا دیکھنے میں اچھا لگے, اور پڑھائی کا پتہ نہیں کیا ہے, کیا سسٹم ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں بھی جب چھوٹا تھا تو میں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے جو اسٹارٹ جو کیا تھا وہ ایک پرائیویٹ اسکول سے کیا تھا. 2 سال میں نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا, تو میرے گھر والوں نے مجھے پرائیویٹ سے نکال کے گورنمنٹ میں ڈالا کہ گورنمنٹ اچھا ہوتا ہے. اس ٹائم ہاں ہاں. جی گورنمنٹ سر پرائیویٹ بالکل. اچھے ہوتے تھے اس ٹائم. تو میں نے پرائیویٹ سے نکل کے گورنمنٹ میں پڑھا, اور ایک اچھے طریقے سے پڑھا. یعنی جس طرح آج کل کے بچے پڑھتے ہیں, آج کل کے بچے سے اگر آپ پوچھ لیں, ان کے سامنے اگر بول دیں 35 کیا ہوتا ہے, 36 کیا ہوتا ہے, وہ سوچنے لگتے ہیں 35 یہ کیا ہوتا ہے. تو جی سر. جب ہم لوگ پڑھتے تھے جب اسکول ٹائم میں, تو ہمیں اردو انگلش دونوں میں پڑھایا جاتا تھا. ایک اچھی تعلیم ہوتی تھی, پڑھانے والے بھی اچھے ہوتے تھے, ہم لوگ بھی محنت سے پڑھتے تھے, ایک پڑھائی مکمل ہوتی تھی. اب تو جی بالکل سر. یہ سسٹم بالکل چینج ہی ہو گیا. اب وہ والا دور رہا نہیں ہے. جی سر بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بیس جس طرح کہتے ہیں نا کہ بیس ہماری, میں سمجھتی ہوں کہ بیس ہماری پکی تھی, کہ ہمیں کافی چیزیں یاد ہیں اور ہمارے ذہن میں ہے, اور ابھی بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ کس طرح سے پڑھایا جائے. تو یہ جی بات صحیح ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہو رہی. جی بالکل سر ایسا ہی ہے. بات نکلی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو سر ریحان کا اسکول ہے اورنگ کیمپس میں, تو سر آپ کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتا ہوگا, تو سر آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ جی بہت اچھا اسکول ہے ان کا, اور بہت اچھا ایک اسکولنگ سسٹم ہے جس میں 6 اور 7 کلاس کے بچوں کو ایک ٹیکنالوجی وائز ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے, جو یعنی ایک مارکیٹ میں یعنی چھوٹے بچوں کو انٹرپرینور لیول کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. ان کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہ یعنی روایتی تعلیم سے ہٹ کے ایک کچھ بہتر کر سکیں اور ایک اپنا نام بنا سکیں. سوشل میڈیا پہ نام بنانا, ایک انفلوئنسر شپ بنانا, اس کے اوپر وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی ادھر ایک
ایجوکیشن سسٹم ہے، جس طرح پڑھایا جا رہا ہے، تو اگر یعنی 2-3 سال بعد میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بچے اچھی جگہوں پہ انٹرپرینور لیول پہ ایک اچھی ارننگ کر رہے ہوں گے وہ لوگ، یعنی منتھلی کوئی 2-5 لاکھ منتھلی وہ لوگ ارن کر رہے ہوں گے، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ میری ابھی ان کے پرنسپل سے بات ہوئی تھی، میں نے انٹرویو لیا تھا ان کا، الطاف صاحب کا، تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ ہم لوگ بیسیکلی ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں جو مارکیٹ میں ٹرینڈنگ ہے، جن کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، ہم وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں، ہم وہ نہیں پڑھا رہے جس طرح ایک رٹا سسٹم چل رہا ہے پرانا، ہم وہ چیزیں نہیں پڑھا رہے ہیں، ہم وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں کہ جن سے بچہ جو ہے ایک انٹرپرینور بنے، ایک اچھی ارننگ کر سکے۔ تو مجھے کافی اچھا لگا ان کا سسٹم، اور انشاءاللہ اگر کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ ادھر چکر بھی لگاؤں گا، میرے گھر کے پاس ہی ہے، میں اچھا قریب ہی رہتا ہوں۔ اچھا اچھا سر، سر بہت بہترین۔ اور سر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی جو بچے ہیں ریحان اسکول کورنگی کیمپس کے، تو سر وہ اتنے ماشاء اللہ کانفیڈنٹ ہیں، اور جس طرح وہ بولتے ہیں، جس طرح وہ محنت کرتے ہیں، تو مجھے تو نظر نہیں آتے باقی بچے اس طرح۔ تو سر مجھے تو بہت فرق لگتا ہے کہ بہت فرق ہے ان بچوں میں، اور جس طرح سے یہ سوچتے ہیں، جس طرح یہ بولتے ہیں، تو ان کی بہت اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ جی بالکل، آل اباؤٹ مینٹورشپ، ظاہر سی بات ہے جب مینٹورشپ سر ریحان اللہ والا صاحب کر رہے ہیں، تو سر ریحان اللہ والا صاحب کی جب مینٹورشپ ہوگی تو بچے کس طرح یعنی ایک بہتر نہیں بن سکیں گے۔ سر ریحان اللہ والا اٹ سیلف ایک بہترین انفلوئنسر ہیں، بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہترین مینٹور ہیں۔ تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے یعنی ٹیچر کے اوپر ہوتا ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اگر اچھا ہوگا تو بچے بھی ظاہر سی بات ہے پڑھیں گے، بچوں کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، ٹیچر ظاہر سی بات ہے جب سر ریحان اللہ والا جیسا ہو تو بچے ظاہر سی بات ہے وہ ہر بچہ انٹرپرینور بنے گا انشاءاللہ۔ جی سر، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سر ریحان کی جیسا مینٹر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، اور ان کے فالوورز ان کے ٹیچر ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو وہ چیزیں آئیں گی۔ تو سر آپ سر ریحان کے جو مشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب آپ اس کو کتنا سکسیسفل دیکھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی میں پرسنلی اگر اپنی بات کروں تو میں ان کے مشن کو ایک یعنی بہت اچھا مشن ہے، بہت اچھا مشن سمجھتا ہوں، اور اس پہ ورک بھی کر رہا ہوں۔ اور ان کے اس مشن کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ یعنی آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو ایک شو کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جس طرح پی ایچ ڈی ہیں، تو آپ پی ایچ ڈی ہیں، ریسرچر ہیں، تو آپ یعنی ہونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ دوسرے کو دکھائیں گے نہیں، آپ دوسرے کو بتائیں گے نہیں، بالکل تو تب تک یعنی آپ کا پتہ نہیں چلے گا کسی کو کہ یو آر پی ایچ ڈی، آپ یہ کر سکتے ہو، بالکل آپ کر سکتے ہو۔ تو یہ اسی کا ایک کڑی ہے کہ انٹرویو سیریز پہلے یہ کہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتائیں، انٹرویو لیں بھی دیں بھی، لوگوں کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا ہو، آپ کیا کر سکتے ہو، آپ کے اندر کیا اسکلز ہیں، کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہے، اور لوگوں سے پوچھنا، تو آپس میں ایک یعنی ایک نیٹ ورک بنتا جاتا ہے۔ تو نیٹ ورک جب بنے گا تو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی۔ بہت اچھا مشن ہے، تو امید ہے ہمیں کہ اس مشن پہ چل کے ایک اچھی کامیابی ملے گی۔ جی سر، سر آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ آپ ڈیجیٹلی کچھ کام کرتے ہیں، اور تو میں چاہوں گی آپ اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں کہ آپ ڈیجیٹلی کیا کرتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ میں دراز پہ بھی شاید آپ نے ایک انٹرویو کہا تھا کہ دراز کے بارے میں بھی آپ نے کچھ کہا تھا کہ آپ اس پہ کام کرتے ہیں یا کچھ۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو تھوڑا زیادہ ایکسپلین کریں کہ آپ ڈیجیٹلی کیا کرتے ہیں، دراز پہ آپ کے کیا کام ہے؟ جی بیسیکلی میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہوں، اور فیس بک تو مارکیٹنگ اور آواز یوٹیوب۔ تھوڑی کم آ رہی ہے۔ جی بیسیکلی میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہوں، فیس بک مارکیٹنگ اور یوٹیوب مارکیٹنگ، اور دراز پہ میں ای کامرس مارکیٹنگ کر رہا ہوں۔ میرا دراز پر اپنا اسٹور ہے جس پر میں ڈفرینٹ چیزیں سیل کر رہا ہوں۔ موسٹلی میری چیزیں جو ہیں وہ الیکٹریکل ریلیٹڈ ہیں، جس طرح بیٹریز ہیں، چارجرز ہیں، لائٹس ہیں، تو یہ میں لے کر آتا ہوں اور سیل کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہ سب چل رہا ہے، اور ساتھ میں میرا ایک فیس بک کا پیج بھی ہے پریگمیٹک سولوشنز کے نام سے، اس سے میں ڈراپ شپنگ کر رہا ہوں۔ تو یہ کہ تھوڑا بہت میں کام کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے 1-2 یوٹیوب کے پروجیکٹس ہیں، ان پہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ویڈیو گرافی کا بھی شوق ہے، اور میں نے کورس کیا ہوا ہے ویڈیو گرافی کا، تو میں ویڈیوز اچھا بناتا ہوں، ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں،
اور چینل کی مارکیٹنگ کرتا ہوں. تو یہ تھوڑا بہت کام ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جو میں ابھی کر رہا ہوں. اور یہ میں نے تقریباً 1.5 سال سے شروع کیا ہے. کیونکہ آپ کو میں اپنا بتاؤں, میرے ساتھ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا تھا ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے. میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بائک سے. تو کافی ٹائم میں جو ہے بیڈ پہ تھا, چل پھر نہیں پا رہا تھا. تو پھر جب میری لائف ریزیوم ہوئی, میں دوبارہ سے یعنی لائف سرکل میرا سٹارٹ ہوا, تو پھر میں نے سوچا کچھ کرنا چاہیے. تو پھر میں نے پراپرلی ایک اپنا فیس بک کا چینل, فیس بک کا پیج بنایا اور پراپر کام کرنا شروع کیا. دراز پر اسٹور بنایا. تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑا بہت میں کام کر رہا ہوں. اور یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے, کیونکہ میری جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ میری MBA چل رہا تھا جو کہ ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ میرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کورس چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ابھی پراپر اس کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں. سر آپ نے اپنی ہیلتھ کے بارے میں بتایا, ابھی آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ جی الحمدللہ ابھی بہتر ہے. اصل میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا 1.5 سال پہلے میرا بائک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور میں آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, کم آ رہی ہے. جی ابھی بہتر ہے الحمدللہ. میں چل پھر رہا ہوں, ابھی پہلے سے بہتر ہے. اچھا سر, اللہ آپ کو صحت دے گا. اچھا سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں کون سا ایسا شخص ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری خوشی کا سبب بھی ہے اور میری کامیابی کا سبب بھی ہے؟ تو آپ کس کا نام اگر لینا چاہیں تو آپ کس کے بارے میں کہیں گے؟ اوبیسلی پیرنٹس ہی ہوتے ہیں آپ کے, جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہی ہوتے ہیں جو اینڈ تک آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو سمجھتے ہیں. باقی تو اتنے زیادہ سپورٹ نہیں کرتے. تو یہی کہوں گا میں, پیرنٹس ہی ہیں. بالکل سر, صحیح کہا, بالکل سر. باقی بھی رشتے بہت اچھے ہیں, لیکن جو پیرنٹس کا رشتہ ہے وہ سب سے الگ ہے, کیونکہ ہمارے درد کو ہم اتنا محسوس نہیں کرتے جتنا وہ کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی, اور آپ کے بارے میں نے بہت زیادہ جانا. ویسے پروفائل سے اتنا پتہ نہیں چلتا, جس طرح ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کسی کی پرسنالٹی کا, کسی کی نیچر کا. تو سر بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میرے پروگرام میں آئے. تو سر میں چاہوں گی کہ لاسٹ میں آپ کوئی ہمارے ویورز کو پیغام دینا چاہیں تو کیا دیں گے آپ؟ سر آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ سر آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اچھا ناظرین, ہمارے ساتھ تھے رضوان سید, اور بہت مزہ آیا ان کے ساتھ بات کرکے. ابھی ہمارا تھوڑا سا ایک رہتا تھا, لیکن سر کا میسج آیا کہ ان کے ساتھ تھوڑا کوئی ایشو ہو گیا ہے نیٹ کا. تو بہرحال بہت اچھا لگا. مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی طرح کسی قابل مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.